السلام علیکم ناظرین، کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر میں ہوں کامران گل۔ ناظرین، سیاسی صورتحال اس وقت گرما گرمی کا شکار ہے اور بہت جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے پہ الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے۔ اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے جو اپنا سیاسی پروگرام ترتیب دیا ہے، ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے صدر ہیں کراچی میں۔ میں بات کر رہا ہوں مسلم پرویز صاحب کی، سینئر سیاسی رہنما ہیں۔ میں مسلم پرویز سر کو اپنے پروگرام اظہار خیال میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ملک میں کل بھی اور آج بھی مافیا کا راج ہے۔ پارلیمنٹ تو موجود ہے لیکن وہاں سوائے گالم گلوچ کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حکومت بتائے کہ کرونا کی مد میں جو امداد ملی ہے وہ کہاں گئی؟ بھائی بات یہ ہے کہ مافیا تو اس پورے ملک میں ہر فیلڈ، ہر سیکٹر، ہر شعبے میں اور ہر مقام پر موجود ہے۔ مافیائیں اگر ہم تعداد گننی شروع کر دیں اور اگر اس کی بات کرنی شروع کر دیں تو اس پورے معاشرے میں کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے اور کون سا ایسا شعبہ زندگی ہے جس میں مافیا موجود نہیں ہے۔ اب آ جائیے کہ آپ نے جس پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس پر تو ساری دنیا کہہ رہی ہے اور باقاعدہ پوری بات ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی دونوں جو ہے کورونا کی مد میں جو امداد آئی ہے اس کا حساب نہیں دیا انہوں نے۔ تو اگر لوگ مانگ رہے ہیں تو کہیں نہ دینا تو کم سے کم اسمبلیوں میں تو ان کو دینا چاہیے نا جواب اس کا کہ بھئی یہ جو ہے یہ امداد آئی تھی ہمارے پاس، اس کو شو کرنا چاہیے، اس کو بجٹ کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ امداد آئی تھی اور ہم نے یہ خرچ کیے۔ کیوں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، کیوں پوشیدہ رکھتے ہیں؟ اس کو شفاف طریقے سے کریں، بالکل کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب کسی چیز کو چھپایا جائے گا، جب کسی چیز کا حساب نہیں دیا جائے گا اور جب ساری دنیا مل کر یہ کہے گی کہ یہ مافیاز ہیں اور یہ اس کو جو ہے ہضم کر رہے ہیں تو پھر بہرحال ریکارڈ تو بہت زیادہ صاف جو ہے وہ نہیں بن رہا ہے۔ تو اس کو ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ مافیا نہیں ہیں اور اس کا حساب دیں۔ سراج الحق صاحب کا کہنا ہے، مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کے جو ریٹ ہیں وہ 100% ہیں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کا کوئی ورلڈ کپ ہوتا نا تو موجودہ حکومت وہ ورلڈ کپ جیت چکی ہوتی۔ یہ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے سراج صاحب کی بات دوسری جی کہ اگر کوئی ورلڈ کپ ہو جاتا جھوٹ بولنے کا تو یہ حکومت جیت جاتی۔ اس میں بھی میرا خیال ہے کسی کی بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ بین الاقوامی طور پر بات کی جائے لوگوں کی طرف سے اور چاہے جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کی طرف سے بات کی جائے، چاہے وہ اسمبلیوں میں بات کی جائے اور چاہے جو ہے وہ بیٹھ کر تجزیہ نگاروں کی اور دوسروں کے سامنے بات کی جائے۔ بات تو یہ آتی ہے اور پھر سب سے بڑی تو ان کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ یہ خود یہ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن نہ لے، جو اپنی بات کو تبدیل نہ کر لے، جو وقت کے ساتھ جو ہے بدل نہ جائے تو وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا۔ بڑا لیڈر وہ وہی ہوتا ہے جو بہت تیزی سے اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ یعنی تبدیل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی پازیٹیو سینس میں چلا جائے بلکہ اپنی پچھلی کہی ہوئی بات سے انکار کر دے، سرے سے اس کو تبدیل کر دے، اس کو بالکل یہ کہہ دے کہ میں نے یا تو کہا نہیں اور کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اور یہ مطلب ہے۔ اب اس میں کوئی مجھے بہت زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے نوکریوں کا معاملہ ہو، گھروں کا معاملہ ہو، باہر سے ریمیٹنس لانے کا معاملہ ہو، یعنی بے شمار معاملات بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کی ریاست ہو، کچھ بھی ہو۔ تو اس میں ساری بات ٹھیک ہے بالکل کہ یہ جو چیمپئن لوگ ہیں ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لاہور میٹرو، اسلام آباد میٹرو، ملتان میٹرو، ان تینوں کا بجٹ ملا کر سر 103 ارب روپے ہے، جبکہ پشاور کی جو میٹرو بس بنی ہے جسے یہ موجودہ حکومت پہلے لاہور کی بس میٹرو بس کو دیکھ کے جنگلہ بس کہتے تھے، پشاور میٹرو پہ 106 ارب روپے لگے ہیں سر، اور پچھلی دور حکومت میں آپ موجودہ حکومت کے اتحادی تھے۔
اچھا بھائی، اب اس میں بھی پہلے تو یہ وضاحت اچھی ہے کہ رہنی چاہیے کہ کوئی اس میں اتحاد نہیں تھا، الحاق کوئی نہیں تھا، بلکہ ان کی ایک ضرورت تھی حکومت بنانے کے لیے. تو ایسا ہے کہ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ حکومتیں بنتی ہیں. اس وقت بھی پنجاب میں حکومت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اکیلے کی نہیں ہے. مرکز میں حکومت کسی ایک کی نہیں ہے بلکہ بہت ساروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے. تو حکومت جو بنتی ہے اگر نفری پوری نہ ہو تو کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا جاتا ہے، لیکن الحاق کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور جوائنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے معنی دوسرے ہوتے ہیں. اور اپنی ضرورت کے تحت کسی کو ساتھ ملا کر کچھ عرصے کے لیے جو ہے معاملے کو چلا لینا، یہ ایک تیسری اور بالکل مختلف بات ہوتی ہے. تو وہ معاملہ تو ایک الگ تھا. اب رہی یہ بات کہ وہ 103 ارب روپے میں بنے ہیں ملتان، پنڈی اور لاہور، اور یہ صرف واحد جو ہے 106 کا. اور اس کے بعد آپ اپنے پہلے سوال کی طرف اگر آ جائیں تو آپ کا سوال یہ تھا کہ مافیاز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. میرا خیال ہے جواب جو ہے اس میں خود بخود آ گیا کہ یہ کتنی بڑی مافیا ہے، اس نے کتنا وقت لیا ہے، کتنی اس میں گاڑیاں خراب ہوئی ہیں، کتنے اس میں راستے تنگ بنے ہیں، بار بار وہ ٹوٹا ہے، بار بار وہ بنا ہے، کیونکہ مستقل جو ہے کوشش یہی رہی کہ ادھر سے تھوڑا سا کھانچا نکل جائے، ادھر سے تھوڑا سا کھانچا نکل جائے، اور ایک پورا پیریڈ لیا. اور اب 8 سال کے بعد بھی پوزیشن تو اس کی وہ نہیں ہے کہ وہ چلنے والی، آئے دن جو ہے وہ خراب رہتی ہے، بند رہتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ لاہور والی جو ہے میٹرو، وہاں بھی ان کی کوئی بہت اچھی پرفارمنس تو نہیں ہے. یعنی اس کو رن کرنے کے لیے خالی، بنانا تو بہت دور کی بات ہے. بنانے میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے ہے کے پی میں، پشاور والی. لیکن بہرحال آپ کی پہلی بات کا جواب بھی اس میں شامل ہے، اور بات والی بات کا بھی، کہ لازمی بات ہے کہ اس کو جو ہے اگر اتنے مہنگے اس میں پیسوں میں انہوں نے بنائی ہے تو جو اس کی اوریجنلٹی تھی، جو اس کی اصل رقم تھی، وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ٹینڈرز کا اور دینے کا اور رقم بڑھانے کا اور پیریڈ بڑھ جانے کا، یہ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہرحال جو لوگ اس کام کو جانتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو حکومتوں میں رہے ہیں اور جو حکومتیں چلاتے ہیں اور بیوروکریسی بھی اور ساری اسٹیبلشمنٹ بھی، ان تمام چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں. یورپی یونین نے طالبان کی جو حکومت ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر طالبان سے کوئی بات ہوگی تو سخت شرائط پر ہوں گی. سر، افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ جو یورپی یونین والی بات آپ نے کی ہے، یہ سارے بھی اور امریکہ بھی اور دیگر دنیا کے لوگ بھی اور خود اقوام متحدہ بھی اور ان کے ادارے بھی، یہ سارے مل کر جو ہے وہ ایک ہی بات جانتے ہیں اور ایک ہی بات چاہتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جو غریب اقوام ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مستقل لوٹا جائے، ان کو کھایا جائے، ان کو غلام بنا کے رکھا جائے اور وہ ان کو آقا سمجھتے رہیں. یہ جو ہے ایک ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہے اور یہ ان کی ایک ضرورت بھی ہے. اگر ہم اس کے پورے پچھلے حالات کو دیکھیں تو یہاں آئے کیوں تھے؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. کس نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے؟ کچھ بھی نہیں تھا، حکومت تو بالکل ٹھیک چل رہی تھی، کوئی ضرورت تھی یہاں آنے کی. وہ یہاں بھی اسی وجہ سے آئے تھے اور اسی لیے آئے تھے کہ جو اب وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے مائنس کی شکل میں. تو مائنس سے میری مراد یہ ہے کہ جو منرلز ہیں ان کے پاس، تو اب وہ سرنگوں کو کھودیں گے اور ان میں سے جو ہے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں نکالیں گے. تو لیکن وہ چل نہ سکے اور بہت زبردست ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر 20 سال یہاں پر جو ہے وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ یہاں چلا بھی نہ سکے. البتہ یہ انہوں نے ضرور کیا کہ ان کے معاشرے کو کسی نہ کسی حد تک خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ان کا اشعار ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اس معاشرے کو خراب ضرور کرتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ وہ ان کے کہنے پر چلیں تو بھائی یہ تو ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے، یہ اتنی آزادی ان کو دینی چاہیے کہ وہ جیسے چاہے کریں. اگر فرانس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حجاب جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ اپنے لباس کو زبردستی ان عورتوں پر ٹھونسنا چاہتا ہے، تو یہ شخصی آزادی وہاں پر کہاں ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. یعنی اگر وہ لوگ جو ہے وہ شام کے مشروب کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں تو اس کو بد تہذیب سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ مشروب میں شریک نہ ہو.
لیکن دوسری کسی تہذیب میں جو ہے اس مشروب کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے. لیکن وہ یہ چاہیں کہ نہیں جب اس کو وہاں پر ٹھونس دیں, اور بہرحال وہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے یہ حرکت کی تو ضرور ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے اور ان کو جس طرح سے کہیں اس طرح سے چلا جائے, اور وہ جو ہے وہ لباس بھی ان کی مرضی کا پہنیں اور تعلیم بھی ان کی مرضی کی حاصل کریں اور نظام حکومت بھی ان کی مرضی کا چلے, یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں ان سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہماری مرضی کا نظام حکومت لیں تو کیا وہ لے لیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی جانوروں کے حقوق ہیں. جانوروں کو کہا, وہ تو انسانوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اب میں ان سے یہ کہوں کہ بھائی ان جانوروں کے کوئی حق نہیں ہے تو کہیں گے نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مان لیں آپ. ہم ان کی بات کیوں مان لیں؟ سوال یہ پیدا تو وہ ہماری بات کیوں نہ مانیں؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی بہت اہم ہے یا وہ کوئی بہت اچھی بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ زور آور ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمزور اقوام ہیں, جو غریب اقوام ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ جو چاہے رویہ رکھے اور ان کو ان کی بات ماننی چاہیے اور وہ آقا بنے. یہ کیا ظلم نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی جو ہے ادھر سے چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کے 9 ارب ڈالر جو ہے وہ ادھر والے کہتے ہیں اور وہ خود جو ہے کبھی 9 کہتے ہیں کبھی 10 کہتے ہیں, وہ انہوں نے دبا لیے ہیں کہ صاحب یہ ہم نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں دیں گے آپ کا اس سے تعلق کیا ہے؟ کسی کی دولت کو آپ دبا لیں گے جی آپ نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے؟ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ چھوڑ کر جائیں؟ بھائی بھاگے تو آپ ہو نا, تم دبا کے. تو جب آپ بھاگے ہو تو اس کی جو وہ آپ کے پاس قبضے میں ہے وہ روک لی. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بڑائی ہے. اگر وہ چاہتے تو جو بھاگ رہے تھے ان کو روک لیتے کہ بھائی لائیے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ضمانت کے طور پر جمع ہو گئے, ہمارے پیسے واپس کریں. پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک لڑائی ہوتی, پھر یہ کہا جاتا کہ یہ وعدہ خلاف ہے. تو یہ تو وعدہ خلاف نہیں, انہوں نے تو اپنے وعدے کے مطابق سب کو روانہ کر دیا. وعدہ خلاف تو وہ لوگ ہیں جو زبردستی کر رہے ہیں کہ صاحب ہماری مرضی کا جو ہے نظام حکومت نافذ کرو. میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی بھی قوم پر ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. کس نے کہا کہ آپ دنیا کے چودھری بنیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ وہ کریں؟ آپ ٹھیکیدار بن جائیں, عورتوں کے بھی آپ ٹھیکیدار بن جائیں, جانوروں کے بھی آپ ٹھیکیدار بن جائیں, انسانوں کے بھی. کہاں سے ٹھیکیدار بن جائیں آپ؟ جب چاہے جا کر جو ہے عراق میں بمباری کر دیں, تہس نہس کر دیں. اب جب چاہے جو مصر میں تختہ الٹ دیں, اب جب چاہے الجزائر میں کر دیں. یعنی آپ پوری دنیا میں کہیں ویتنام بنا دیں, کہیں افغانستان بنا دیں, جب چاہے آپ اس کو انڈونیشیا کو تقسیم کر دیں, جب چاہے آپ سوڈان کو تقسیم کر دیں. یہ کس نے آپ کو یہ ٹھیکیداری دی ہے بھائی کہ آپ یہ کریں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسلحے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اتنی ہی سی بات ہے نا, ورنہ یہ کہ آپ کا کوئی اختیار تو نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرتے رہیں اور دنیا آپ کی بات مانتی رہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرے سے غلط ہے. جو کچھ افغانی کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیجئے. ان کی اپنی ایک قوم ہے, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, ان کے اپنے قوانین ہیں, ان کے اپنے طور طریق ہیں. وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے. یعنی کسی کے گھر میں جا کر آپ اپنے معاشرے میں پڑوسی کو کیا رائٹ دیتے ہیں کہ وہ شور نہ کرے؟ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ پرامن کیوں رہ رہا ہے, وہ جا کر اس کے گھر پر حملہ کر دے اور گھس جائے گھر میں اس کے اور مار پیٹ کرے, اور پھر اس کے بعد جو ہے طاقت کے زور پر یا گن کے زور پر یہ کہے کہ نہیں اب جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے تم رہو گے یہاں پر, تمہارے بچے جو ہے وہ اس ٹائم جائیں گے اور اس ٹائم سوئیں گے اور اس ٹائم اٹھیں گے اور یہ کھانا کھائیں گے اور اس طرح سے بیٹھیں گے اور یہ لباس پہنیں گے اور اس لباس میں نہیں رہیں گے اور یہ والی کتاب پڑھیں گے اور اس گاڑی میں جائیں گے اور اس سائیکل پر جائیں گے. کیا یہ وہ حق دیں گے ہر پڑوسی کو وہاں پر ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, نہ کرنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ زوراور لوگ ہیں تو خامخواہ کے لیے جو ہے وہ اپنے وہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا جو ہے ان کے ساتھ دیتی ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ تو خیر ان کی لونڈیا ہے, اس میں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آقا و غلام کا معاملہ ہے. وہ ایک جو ہے وہ دھونس دیتے ہیں کہ ہم بجٹ بند کر دیں گے, فنڈ بند کر دیں گے. تو جب وہ یہ کریں گے تو اقوام متحدہ ویسے ہی ڈھیر ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اقوام متحدہ کرتا کیا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ آج تک اس نے حل نہیں کیا. اس کی تو میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر بہت زیادہ سچائی کے ساتھ بات کر لی جائے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کی ضرورت کیا ہے اقوام کو. تو کس قوم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں, سوائے اس کے کہ جو آقا ہیں ان کے جو کہی ہوئی بات ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں, پھر اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے بہت زیادہ پھیلاتے ہیں کہ صاحب یہ بہت اچھا ہم نے کام کر دیا اور بہت یہ کر دیا. کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کرتے. سر بجلی کے حوالے سے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے کراچی میں سب سے زیادہ دھرنے اور جلسے جلوس کیے ہیں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف.
مگر سر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ برسات ہو رہی ہے، علاقوں میں لائٹ نہیں ہے، رات رات بھر نہیں ہے، دو دو دن نہیں ہے، مگر سر کمال کی بات ہے کہ جو ناتا خان پل ہے، ڈرگ روڈ کا جو پل ہے اور قیوم آباد کا جو پل ہے، ماشاءاللہ اداروں کی کارکردگی دیکھیں کہ دن میں بھی لائٹیں جل رہی ہیں پلوں کی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے تو کئی پر کچھ کہنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، سبھی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہے. وہ بھی آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ مافیا ہے ایک، اور بہت ساری مافیاز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ہر ایک اس سے اپنا حصہ لے رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، یعنی موجودہ حکومت کے لوگ ہیں، اس سے پہلے کی حکومت کے لوگ ہیں یا اس سے پہلے کی حکومت کے لوگ ہیں، وہ سب بھی اپنا حصہ لیتے رہے ہیں. اور جو دیگر زوراور لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں یہاں پر، وہ سب بھی اپنا اپنا حصہ اس سے لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں. لہذا اس کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ تو ایک ایسی مقدس گائے ہے کہ جس کو جو ہے وہ کھلا پلا کے طاقتور بھی کر رہے ہیں، تگڑا بھی کر رہے ہیں، اور عوام کو لوٹ لوٹ کر اس کے پاس جو ہے وہ اس کی جیب بھر رہے ہیں. ہر طرح سے اس کی جیب بھر دی گئی ہے. یہ تو بڑی طویل گفتگو ہے جو عموماً ہم لوگ کرتے بھی رہتے ہیں اور چینلز پر بھی آتی ہے. بعد جب کچھ احتجاج ہوتا ہے تو تھوڑا بہت کسی کو ریلیف مل جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ڈگر پر جاری و ساری ہو جاتے ہیں. تو جب تک یہ مافیاز ان کی سپورٹ میں ہیں اس وقت تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کچھ کر سکے گا. اور اگر ذرا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو کہ یہ 80 تک منافع بخش ادارہ تھا، اس کو بیچا کیوں گیا یہ ایک سوال ہے. اور جن لوگوں نے بیچا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا اور ان کو کیا سزا دی گئی. اسی طریقے سے دیگر ادارے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً بیچنے کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی ادارے جب پرائیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بینکس کو ہم نے بیچ دیا، بینکس تو دھڑا دھڑ منافع کر رہے ہیں. جتنے میں ہم نے کسی ایک بینک کو دیا ہے پہلے سال میں ہی ان کا منافع جو ہے اس سے کہیں زیادہ تھا. اس کے ایسٹس جو ہیں اس سے بہت زیادہ تھے جتنے میں ان کو دیا، اور وہ انہوں نے تو پورے پیسے بھی نہیں دیے. اسی طریقے سے ہم نے پی ٹی سی ایل کو دے دیا، اسی طریقے سے اب ہم اسٹیل مل کو دینے والے ہیں اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہم اداروں کو پرائیویٹائز کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں اب جو حکومت وقت اس وقت ہوتی ہے تو وہ اپنا بھتہ اپنا حصہ لیتی ہے، جبکہ دیگر طاقتور طبقات جو ہیں وہ اپنا حصہ مستقل اس کے باوجود بھی لیتے رہتے ہیں. تو یہ تو جتنی بھی حکومتیں پچھلی رہی ہیں وہ سب اپنا اس میں سے حصہ پاتی ہیں. اور یہ اب تو سب کو آشکار ہو چکا ہے کہ کس کس کو جو ہے کتنے کتنے کس کس طریقے سے نوازا گیا ہے اور پہنچائے گئے ہیں حصے ان کے. تو یہی ہوگا جب جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم رہے گا. سر پی پی ہو گئی، اے پی ڈی ایم ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی، پی ایم ایل کیو ہو گئی. سر یہ جتنی بھی جماعتیں اور بھی بہت سی جماعتیں جو آپس میں اختلافات کا شکار ہیں، لڑائی جھگڑے کا شکار ہیں، سر ان میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح افہام و تفہیم سے بیٹھے ملک کی سالمیت کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ایجنڈا لے کر آئیں؟ سر بھائی یہ ساری نورا کشتی ہیں، سب اپنا اپنا حصہ پاتے ہیں، مخالفت کر کے بھی حصہ پاتے ہیں، موافقت میں ہوتے ہوئے بھی حصہ پاتے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا حصہ ہے. جو جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا حصہ اس میں سے لیتا ہے. جتنا شیئر آپس میں طے کرتے ہیں بیٹھ کے وہ شیئر لیتے چلے جاتے ہیں. تو باقی یہ کہ لفظوں کی جنگ جو ہے وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. باقی تو اندر بیٹھ کے سب اپنا اپنا حصہ پا لیتے ہیں. تو اس سے تو کوئی ان کو وہ نہیں ہے. جماعت اسلامی ان کو کیا مشورہ دے گی؟ جماعت اسلامی تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی ہم جو ہے آپ کے سامنے جس سطح پر بھی جہاں بھی ہم نے حکومت میں کی ہے، اقتدار میں رہے ہیں، کوئی ہمارے پاس جو ہے وزارت رہی ہے، کے پی میں 1-2 وزارتیں ہمارے پاس رہی ہیں، اس کی بات کر لیں، یا کراچی میں جو ہے وہ میئر شپ کی یا ناظم سٹی کی جو چیز رہی ہے، یا جہاں جہاں جس وقت جیسے جیسے رہے ہیں، کبھی ایم این اے رہے ہیں، کبھی سینیٹر رہے ہیں، کبھی ایم پی ایز رہے ہیں، کبھی کونسلر رہے ہیں، کبھی ناظم رہے ہیں، کبھی میئر رہے ہیں، کہیں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی پر کسی نے ایک انگلی نہ اٹھائی کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی بدعنوان تھا. یہ بہرحال رب کا احسان ہے، شکر ہے اس کا. تو بس جماعت اسلامی تو سب کو یہ مشورہ دے گی کہ خدا کے لیے دیانتدار بھی ہو جاؤ. یہ تو خدمت کے شعبے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں، ہم مثالیں تو دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں دوسرے لوگوں کی، لیکن کبھی اس طرح سے جب ہم بات کریں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جب جاتا ہے تو اپنا سامان خود ڈھوتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن جو ہے ان کی اس میں جو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. اسی طریقے سے جو ہے اپنے
کسی اور ملک کا صدر یا سربراہ یا چانسلر کوئی جاتا ہے تو جس طرح سے آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے. یہ تو ہمارے ہی ملک میں ہے نا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے نوکریوں میں تو ان کے اثاثے بڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے جو ہے وہ وزارتیں ان کو ملتی ہیں تو بھی ان کے اثاثے بڑھ جاتے ہیں. موجودہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہرحال جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں معاملات کو، تو ان کے بھی اثاثے تو بڑھ رہے ہیں، مستقل بڑھ رہے ہیں ان کے اثاثے. کون دیکھ رہا ہے ان کو کہ ان کے اثاثے جو ہے وہ چیک کیے جائیں اور دیکھا جائے؟ تو یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر شاید ان کے اثاثے کوئی چیک کرے گا اور اس وقت جو ہے پھر دیکھے جائیں گے. لیکن ایک بہت مشہور شعر ہے، غالباً جالب صاحب کا ہے یا فیض صاحب کا ہے، میرا تو خیال ہے جالب صاحب کا. یہ شاید یہ کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. تو ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، دوسرا جو ہے انہوں نے خود یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ بھائی پلی بارگین کر لو اور چھوٹ جاؤ. کہیں پر وہ 10-15% لے کے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں 25-30% لے کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا موقع لگے. پھر اس میں یہ کہ ڈکلیئر بھی کتنا کرتے ہیں، اپنا حصہ الگ سے پاتے ہیں. اور بہرحال یہ تو سب کا اپنا اپنا وہ شعبہ ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ملک کے ساتھ بہرحال کتنے لوگ وفادار ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اس طریقے سے کب تک چلا پائیں گے اور کیسے چلے گا، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی دیانتدار قیادت آئے، معاملات کو سمجھنے والے لوگ آئیں اور دیانتداری سے، خوف خدا کے ذریعے سے جو انسانوں کے لیے ایک صحیح دستور حیات ہے اس کو نافذ کریں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دوبارہ اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنی تہذیب کو پروان چڑھائیں. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے مسلم پرویز صاحب. آپ جماعت اسلامی پاکستان کراچی کے صدر ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر آپ کو کسی اور پروگرام میں ہم مدعو کریں گے، دعوت دیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے. ناظرین، میں ہوں کامران گل، کوریج نیوز ایچ ڈی ٹی وی پر، اور آپ پروگرام دیکھ رہے تھے اظہار خیال. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار خیال لازمی کیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.